اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابو الفضل کرمانی سے منقول ہے کہ عہد حضرت عمر بن الخطاب میں ایک عابدہ عورت تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو ایک دن اس کا کباب کھانے کو دل چاہا۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی، آج میرا کباب کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے، میرے لیے کہیں سے کباب کا بندوبست کرو۔ اس کا شوہر کہنے لگا، اے میری شریک حیات، اگر کوئی چیز میری بساط میں ہوتی تو میں کبھی بھی اس کو لانے میں دریغ نہ کرتا۔ اتفاقاً ان کے درمیان یہی باتیں چل رہی تھیں کہ ان کے گھر میں ایک گائے داخل ہوئی۔ اس عورت نے جب گائے کو دیکھا تو کہنے لگی، ایسا کرتے ہیں کہ اسی گائے کو ذبح کر لیتے ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا، اے نیک بخت عورت، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں کسی دوسرے کی گائے کو ذبح کرتا پھروں؟ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ رزق تقسیم کرنے والا ہے، وہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دے گا جس سے تیرا مطلب پورا ہو جائے گا۔ اس مرد نے گائے کو باہر نکال دیا اور مرد نے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ ابھی ان دونوں کے درمیان باتیں چل رہی تھی کہ گائے دوبارہ اندر گھس آئی۔ پھر عورت نے اصرار کیا، مگر مرد نے کہا، یہ بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے گائے باہر نکال کر اندر سے دوبارہ کنڈی لگا دی اور اطمینان سے بیٹھ گئے، مگر گائے اپنے سنگوں سے دروازہ توڑ کر پھر اندر داخل ہو گئی۔ اس مرتبہ عورت نے کہا کہ اس گائے کا بار بار آنا، ہمارے گھر میں گھسنا ایک دلیل ہے، ضرور اس گائے پر کچھ نہ کچھ ہمارا حق ہے جو 3 مرتبہ اس طرح اندر گھس آئی ہے۔ آخر عورت نے گائے کو ذبح کے لیے جرأت دلائی۔ مرد نے گائے کو ذبح کیا اور بہت جلد تھوڑے سے گوشت کے کباب تیار کیے۔ جب کبابوں کی خوشبو ہمسایوں کے گھر تک پہنچی جن سے ان لوگوں کی سخت دشمنی تھی، ہمسائے حقیقت صورتحال کو چھت پر چڑھ کر دیکھتے رہے اور گائے کو ذبح ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور جان لیا کہ کس کی گائے ہے۔ دشمنی میں انہوں نے گائے کے مالک کو اطلاع دی۔ گائے کا مالک آیا اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر معاملے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا تو جواب میں اس مرد نے وہی کچھ بیان کیا جو کچھ اس کی عورت نے اس سے کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے شخص، یہ کیسی دلیل ہے کہ تم دوسروں کی گائے کو ذبح کرتے ہو؟ یہ کس طرح مناسب ہے؟ اب اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اس شخص نے کافی شور مچایا۔ جب اسے ہاتھ کاٹنے کے لیے جایا جانے لگا تو اتفاق سے حضرت امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام رستے میں مل گئے۔ اس شخص نے اپنا تمام معاملہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سنایا۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کو دارالشرع میں لے چلو، میں ابھی آتا ہوں اور اس کا فیصلہ وہیں بیٹھ کر کرتا ہوں۔ اس طرح اس شخص کو واپس لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں اس شخص کے بارے میں وہ حکم دوں گا جس کا مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، آپ ہی سب سے زیادہ ان کے قریب تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ گائے کے مالک کو قتل کر دیا جائے اور سب لوگ عدل خدا بندی کا تماشا دیکھیں۔ سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ گائے کے مالک کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سب سے فرمایا، آرام سے بس دیکھتے رہو۔ آپ کے حکم سے گائے کے مالک کا سر کاٹ دیا گیا اور گائے کے سر کو بھی لایا گیا۔ ان دونوں کے سروں کو قریب قریب رکھا گیا۔ آپ نے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم پڑھا جس کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ باحکم خدا اس کٹے ہوئے سر سے آواز بلند ہوئی، اے مسلمانوں، جانو اور گواہ رہو کہ میں نے اس شخص کے باپ کو ناحق قتل کیا تھا اور گائے کو غصب کر کے لے گیا تھا۔ حق تعالیٰ امیر المومنین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس دنیا میں ہی مجھ سے قصاص لے لیا اور عاقبت کے عذاب سے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے سے چھڑا دیا۔ بعد ازاں گائے کا سر گویا ہوا۔ جو کچھ اس مرد نے کہا تھا
اس کی تصدیق کی۔ تمام حال دیکھنے اور گفتگو سننے سے مدینہ میں حضرت امام علی علیہ السلام کی شہرت پھیل گئی۔ مداح و ثنا بیان کرنے لگے لوگ۔ کسی نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ان تمام حالات کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہلے ہی دے چکے تھے، میں سب کچھ جانتا تھا، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔